راولپنڈی کے علاقے گوال منڈی میں 10 افراد نے شہری کو انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ گودام کی شکایت پر مالکان جلاد بن گئے، رسیوں سے باندھ کر ڈنڈوں اور پائپ سے مارتے رہے، برہنہ کر کے گھسیٹا گیا، ڈٹائی کے ساتھ ویڈیو بھی بناتے رہے۔ ہر اسلامی شہری بس یہی کہتا رہا، تم لوگ ظلم کرو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پولیس حرکت میں آئی، واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے، دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ پنجاب میں ڈالا کلچر، بدماشی اور مافیا کلچر کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والے انتہا پسندوں، غیر قانونی رہائشیوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں سخت فیصلے، انتہا پسند جتھوں کے اشتہارات، تصاویر اور پلے کارڈز پر سخت پابندی اور کارروائی ہوگی۔ بازار بند کرانے اور غیر قانونی اجتماعات کرنے والوں پر دہشت گردی قوانین لاگو ہوں گے۔ کافیوں کو یہ اپریہنشن ہے، کافی یہ سمجھتے ہیں کرمنل کہ ان کو جب سرنڈر کیا جائے گا تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے گی۔ ایسی زیادتی نہیں ہوگی، یہ کلیئر پالیسی ہے گورنمنٹ کی، آپ قانون کے سامنے سرنڈر ہو جائیں اور ہم آپ کو قانون کے مطابق جو بھی سزا ہوگی یا آپ کو قانون چھوڑے گا تو آپ شہری کی حیثیت سے گزاریں۔ آج فرسٹ سیریمنی ہوئی ہے، آگے مزید ڈاکو جو سرنڈر کرنا چاہیں گے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں گے۔ شکارپور میں کچے کے ڈاکو نے سرنڈر کر دیا، 72 ڈاکو نے ہتھیار ڈال دیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ ہر کوئی امن و سکون سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ شکارپور کے عوام امن چاہتے تھے جو اب ممکن ہوا۔ صدر مملکت کی پالیسی تھی کہ امن قائم ہو، ان علاقوں میں امن کے ساتھ روزگار دیں گے۔ آج یہ سندھ نے کہا حکومت نے ایک مکمل سرنڈر پالیسی بنائی ہے جس پر عمل درآمد ہوگا۔ ابھی بھی چند علاقوں میں مسائل ہیں لیکن بیشتر کلیئر ہیں۔ ایجنسیز اور فوج نے بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ افسران نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر ریاست کی ریٹ قائم کی۔ پاک بحریے کے جہاز یرموک کے شمالی بحیرہ عرب میں بڑی کارروائی، اینٹی نارکوٹکس کارروائی میں $972 ملین مالیت کی منشیات پکڑ لی۔ ISPR کے مطابق کامیاب کارروائی پاک بحری کے عزم و پیشہ ورانہ مہارت کا مظہر ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے یرموک کے عملے کو سراہا، کہا پاک بحریہ قومی بحری مفادات کے تحفظ میں پرعزم ہے۔ سعودی قیادت میں اس کامیاب آپریشن سے دونوں ممالک کی بحرہ افواج کے درمیان تعاون میں مزید اضافہ ہوگا جو پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے، امریکی صدر نے بھارتی وزیر اعظم مودی کو وارننگ دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں دیوالی کی تقریب میں صحافیوں سے گفتگو، کہا میری بھارتی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، مودی کو بتا دیا کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں نے کرائی، دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے، اب تک 8 جنگیں ختم کرا چکا ہوں۔ 2 ہفتے میں چینی صدر شی جن پنگ سے بہت سے معاملات پر بات کروں گا۔ حماس نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو اسے ختم کر دیا جائے گا۔ اسرائیل اور حلیف ممالک کو کہا ہے کہ رک جائیں، حماس کے خلاف ابھی کارروائی نہ کریں۔ سیکورٹی فورسز کی بلوچستان طالب الدین میں کامیاب کارروائی، فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی میں فتنہ ہندوستان کی تشکیل کا قلقمہ کیا گیا۔ دہشت گرد غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، فضائی نگرانی کے ذریعے مسلسل نظر رکھی گئی۔ سیکورٹی فورسز نے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ اس سے قبل سیکورٹی فورسز نے باجوڑ میں بھی فتنہ الخارج کے خلاف کامیاب کارروائی کی۔ شاہی تنگی جنگل میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور سرنگوں کا صفائی کیا گیا۔ کارروائی کے دوران خارج اور فورسز میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، ایک خارجی جہنم واصل ہو گیا۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، بارود اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ خارج کی اسلام دشمنی کا ایک اور ثبوت، شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں بھتہ نہ دینے پر گاڑی پر فائرنگ کی اور آگ لگا دی۔ بربریت کے نتیجے میں گاڑی کے اندر موجود 6 نہتے اور معصوم شہری جاں بحق ہو گئے جن کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر خارجیوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ معاشی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کی، مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے
چینی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ معاشی استحکام اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی ہے۔ موجودہ زر مبادلہ ذخائر 2.5 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ پاکستان کی معاشی کامیابیوں کو عالمی سطح پر بھی سراہا گیا۔ سیلاب سے کچھ ترقی متاثر ہو سکتی ہے، پر امید ہیں کہ رواں مالی سال 3.5% شرح نمو حاصل کر لیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے واپس کی جانے والی گاڑیاں بلوچستان کو دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹو نے سوشل میڈیا پر وفاقی وزیر داخلہ سے درخواست کی تھی کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے واپس کی جانے والی بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان کو فراہم کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ وفاقی وزیر داخلہ نے پولیس کو جو بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی ہیں وہ ناقص اور پرانی ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا پولیس کی تضحیق ہے۔ Bench may never refer a case to the full court. There is no such language. I'm sorry, it's not there. آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اس کیس کو کسی ریگولر بینچ میں نہیں بھجوا سکتے لیکن فل کورٹ میں بھجوا سکتے۔ Yes. سپوز پوری سپریم کورٹ کا جوریزڈکشن کوئی بھی امینڈمنٹ آتی ہے لے لی جاتی ہے، پھر کون سنے گا؟ ہلو، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرے گا۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کیس کی سماعت۔ وکیل احمد حسین نے موقف اختیار کیا۔ کیس کو دوسرے آزاد بینچ کی جانب سے سنا جا رہا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ آپ اس بینچ پر اعتماد نہیں کر رہے؟ وکیل نے جواب دیا، نہیں کہہ رہا کہ یہ بینچ آزاد نہیں۔ جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے، آپ نے کہا کہ اس دوسرے آزاد بینچ کے سامنے جانا چاہیے۔ جسٹس امین الدین نے استفسار کیا کہ چیف جسٹس آزاد بینچ کا حصہ ہوں گے؟ وکیل نے کہا چیف جسٹس بالکل اس کا حصہ ہوں گے۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، ہر وکیل کا اپنا موقف ہے، ہم آئین پڑھ کر سوال کر رہے ہیں۔ علیمہ خان کی چوتھی مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ عدالت کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ علیمہ خان کے ضامن کا 1 لاکھ کا ضمانتی مچلکہ بھی بھگت سرکار ضبط کر لیا گیا۔ ایس پی راول محمد سعد اور ڈی ایس پی وارث خان کو شوکاز جاری، ریمارکس دیے۔ پولیس افسران نے عدالت میں بوگس رپورٹ جمع کروائی۔ دونوں افسران دھوکہ دے رہے ہیں۔ 24 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ حکومت پاکستان کا پاسپورٹ میں تبدیلیوں کا بڑا فیصلہ۔ عوامی، سرکاری اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے رنگ اور ڈیزائن تبدیل کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ نے وزارت داخلہ سے اجازت حاصل کر لی۔ نئے پاسپورٹ میں اب والد کے ساتھ والدہ کا نام بھی درج ہوگا، جبکہ چاروں صوبوں کی تاریخی و اہم امارات کی تصاویر شامل ہوں گی۔ نئے پاسپورٹ کی چھپائی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ 10 لاکھ پرانے پاسپورٹ کے لیمینیشن پیپر استعمال کے بعد نئے پاسپورٹ جاری کیے جائیں۔ انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ منیمم سپورٹ پرائس رکھیں۔ جو ہم نے پروگرام ہم کو بتایا اس وقت ابھی انیشل سٹیجز میں تھا کہ ہم سپورٹ کریں فارمرز کو۔ ہمارا اس وقت تک سب سے بڑا کراپ 2024-25 کا ہوا تھا۔ نمبرز میں نے 4.5 ملین نہیں تھے، 4.2 ملین سم تھنگ ٹنز تھے، اور ہم کم از کم 42 لاکھ ٹن گندم پیدا کریں اس صوبے میں۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کچھ مطالبات کیے۔ سب سے اہم گندم کی قیمت اور خریداری پالیسی واضح کرنا تھا۔ وفاقی حکومت کے شکر گزار ہیں، انہوں نے گندم معاملے پر بات سنی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گفتگو، کہا کسان کو سپورٹ پرائز نہیں دیں گے تو وہ کسی اور فصل کو اگانے کی طرف جائے گا۔ گندم کی آمدنی قیمت 4000 روپے من ہونی چاہیے تھی۔ سندھ حکومت چاہتی ہے کسانوں کو مزید سہولیات فراہم کی جائیں۔
कमेंट्स देते हैं जी कराची बुरा है, ये मैं कह यार कराची अगर इतना ही बुरा है, कराची इतना ही गंदा है, तो पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार करने के लिए रोजाना कराची क्यों आते, बाकी शहरों में क्यों नहीं जाते यार? तो गंदा शहर है, क्यों जाते वहां पे यार? पूरी दुनिया में हुकूमत सिंध जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से 17 साल से जिसका ताल्लुक है, उसके उस प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया में स्पेशली देखा जा रहा है। हेल्थ फैसिलिटीज में जो सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने काम किया है, इसका मुझे कोई एक मुकाबला किसी और सूबे से, किसी और जगह से मुझे बता दें। अगर कराची इतना बुरा है तो मुल्क भर से लोग रोजगार के लिए यहाँ क्यों आते हैं? सिंध हुकूमत के मंसूबों को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची की सड़कें भी बना रही हैं लेकिन पहली तरजीह सेहत है। सेहत के शोबे में सिंध के मुकाबले पर कोई सूबा नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कल्चर सिंध हुकूमत ने मुतारिफ करवाया। को घर खाली करने का हुक्म दे दिया गया। गजा में 24 घंटे में मजीद 13 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। जंगबंदी मुआहदे के निफाज से लेकर अब तक शोधा की तादाद 100 से जायद हो गई। एशिया कप ट्रॉफी के मामले पर भारत की हटदर्मी बरकरार। सेक्रेटरी BCCI ने एक बार फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया। एशिया कप की ट्रॉफी भारत भेजने की फरमाइश। ये भी कहा कि ट्रॉफी मौसम नकवी से नहीं लेंगे। मुतालबा पूरा ना होने पर ICC जाने की भी धमकी दे दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट रावलपिंडी में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर दूसरी इनिंग में नाकाम। 4 विकेटें 60 रन पर गिर गईं। तीसरे रोज के अख्ताम तक पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 94 रन बनाकर प्रोडीज के खिलाफ 23 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीकी टीम का पहली इनिंग्स में शानदार कमबैक। 8 विकेटें गंवाने के बाद 168 रन जोड़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेहमान टीम 404 रन का टोटल बनाने में कामयाब। पाकिस्तान पर 71 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। मैथ्यू सामी के नाकाबिले शिकस्त 89 रन। रबादा ने 61 बॉल्स पर 71 रन की इनिंग्स खेली। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी इनिंग्स के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। जनूबी अफ्रीकन क्रिकेटर रबादा के शरारती अंदाज को क्रिकेटर फैंस ने बहुत इंजॉय किया। उनके हर एक्शन पर शायकीन खेल ने भरपूर जोश व खरोश का मुजाहरा किया। अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को एक्शन में देखने का शौक बच्चा पार्टी ने पिंडी स्टेडियम का रुख किया। ये भी बता दिया है कि किस खिलाड़ी के फैन हैं। बड़ों ने भी पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज को तारीखी लम्हा करार दिया। नन्ही शहजादी ने मैच देखने के साथ आइसक्रीम का भी लुत्फ उठाया। आसिफ आफरीदी ने पहले मैच में ही 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। आफरीदी डेब्यू पर 6 विकेटें लेने वाले मोहम्मद तरीन क्रिकेटर बन गए। स्पिनर आसिफ आफरीदी ने इंग्लैंड के चार्ल्स मेरिट का 92 साल पुराना रिकॉर्ड पाश किया। इंग्लैंड के चार्ल्स मेरिट ने 1933 में 37 साल 332 दिन की उम्र में डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल की थी। ICC टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली ने करियर बेस्ट दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। लाहौर टेस्ट के हीरो की नई रैंकिंग में 4 दर्जे तरक्की हुई। वो छठे से दूसरे नंबर पर आ गए। नोमान अली ने लाहौर टेस्ट में 10 विकेटें ली थीं। टॉप 10 बैटर्स में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। और पेरिस में सजा फैशन का मेला। दुनिया भर के मारूफ डिजाइनर्स ने अपनी हसीन तख्लीकात पेश करके हाज़रीन को मैसूर कर दिया। नाज़रीन के रैंप पर जलवे शुरका दाद दिए बगैर न रह सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।